عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جیسے میں نے عرض کیا کہ مشرق مغرب میں آپ کا شہرہ تھا، لوگ جانتے تھے. آپ نے ارادہ کیا، قصد کیا حج کرنے کا. کئی حج آپ نے کیے، مکہ معظمہ تشریف لے گئے. حج کے ایام میں آپ نے حج ادا کیا. حج ادا کرنے کے بعد آپ جناب مکہ میں سو گئے، آرام کیا. آرام کرنے کے دوران، نیند کے دوران آپ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ دو فرشتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے حج کرنے کے بعد خواب میں دو فرشتوں کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھا، خواب میں، نیند میں. اور وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کیا اس سال کسی کا حج قبول ہوا؟ کس کا حج قبول ہوا؟ کتنوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرا آگے سے جواب دیتا ہے سب کا رد ہو گیا، سب کا رد ہو گیا. عبداللہ بن مبارک نے بھی حج کیا ہے، کہا سب کا رد ہو گیا، لیکن ایک موچی جو دمشق میں ہے، اس شکل و شباہت کا ہے، وہ دمشق میں بیٹھا ہے، اس نے حج نہیں کیا لیکن اس کا حج قبول ہو گیا، اور اس کی برکت سے سب کا حج قبول ہو گیا. اللہ نے اس ایک کے اخلاص اور برکت اور نیت کے حسن کی بنا پر تمام لوگوں کا حج خالق کائنات نے، مالک کائنات نے قبول فرما لیا. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھ کھلی، حیران ہوئے کہ بندہ کون ہے. مکہ سے سیدھا دمشق کی طرف سفر شروع کر دیا، جا کے ملاقات کرو اس سے، ملو اس سے. پہنچ گئے دمشق، تلاش کیا، بندہ ملا، ملاقات کی تو جب ملاقات کی تو مبارکباد دی، آپ کا اللہ نے حج قبول کیا ہے. اس نے کہا میں تو حج کیا ہی نہیں، گیا ہی نہیں حج کرنے، کعبے گیا ہی نہیں، میں تو ادھر ہی تھا. آپ کون ہیں؟ آپ نے نام لیا میں عبداللہ بن مبارک ہوں. غش کھا کے گر گیا زمین پہ. کہنے لگا اتنا بڑا حدیث کا امام میرے پاس آیا، مجھے مبارک دینے کے لیے آیا، میرے پاس عبداللہ بن مبارک تشریف لائے ہیں. جب اٹھا تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا خواب سنایا. کہا میں نے فرشتوں کو آپس میں گفتگو کرتے سنا ہے، انہوں نے کہا ہے سب کا حج رد ہو جاتا اگر تیرا حج نہ ہوتا، تیرے ایک کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا، سارے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا، سارے حاجی بن گئے. دوستان گرامی القدر، آپ نے پوچھا کہ راز کیا ہے؟ وہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کا حج قبول ہو گیا اور آپ نے حج کیا بھی نہیں ہے، اللہ نے حج کا ثواب عطا کر دیا اور آپ کچھ سند لے کر مجھے بھیج دیا، جاؤ بتاؤ اس کو حج قبول ہو گیا، اس کا عمل کون سا کیا ہے؟ تو اس موچی نے کہا، جو پیشے کا موچی تھا، دمشق کا رہنے والا تھا، اس نے کہا میں غریب بندہ ہوں، میرے پاس اتنی استطاعت اور طاقت نہیں کہ میں حج جا کے کروں. میں نے نیت بڑے عرصے سے کی ہوئی تھی، میں روزانہ کچھ پیسے بچا کے رکھتا تھا کہ یہ پیسے بچا کر میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا، سفر کروں گا، ذات راہ ہوگا، خراجات کے لیے پیسے جوڑ رہا تھا. کہا 300 درہم میں نے جوڑ لیے، 300 درہم میں آرام سکون سے گھر کا خرچہ اور حج کا خرچہ سارا سفر کا برداشت کر سکتا تھا. میری نیت تھی میں اس سال حج کرنے جاؤں گا، میری نیت تھی میں اس سال حج کرنے جاؤں گا. لیکن ہوا یہ کہ یہ پاس پڑوس میں ہمارے کچھ پڑوسی رہتے ہیں. میں نے ایک دن کھانا گھر پہ نہیں تھا تو اپنی بیگم کو کہا جائے ان سے آج سالن لے آ پلیٹ میں، کھانا ہم اسی سے کھا لیں گے، گھر میں کچھ پکا نہیں تھا. تو وہ گئی جب کھانا لینے کے لیے ان کے گھر، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک پلیٹ سالن چاہیے. تو انہوں نے کہا جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ تم نہیں کھا سکتے، تم پر وہ حرام ہے. کہا آپ کیا کھا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم نے گدھے کا گوشت ملا، ہم نے وہی کھانا شروع کر دیا. آج بھوکے ہیں ہم، کتنے دنوں سے بھوک برداشت کر رہے تھے لیکن اور کچھ ملا نہیں، مردار گدھا پڑا نظر آیا، تو اب جان بچانے کے لیے ہم اسی کا گوشت پکا کے کھا رہے ہیں. وہ تم نہیں کھا سکتے، ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں جب بیگم نے مجھے آ کے یہ کہا تو میں نے 300 درہم اٹھائے اور کہا جا کے ان کو دے آؤ، جا کے یہ پیسے ان کو دے آؤ. وہ پیسے میں نے ان کو بھجوا دیے تھے حج کے، جو میں نے حج کرنا تھا.
تو اس لیے میں حج نہ کر سکا، لیکن آپ جو مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کا حج قبول فرما لیا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حج کا ثواب عطا فرما دیا ہے، تو یہ یقیناً میرے اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب عطا کیا ہوگا کہ جو میں نے وہ حج کا خرچہ تھا وہ میں نے ایک غریب بندے کو، اپنے پڑوسی کو ادا کر دیا ہے۔ دوستان گرامی القدر، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کا اللہ بڑا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث پاک سے بات کیجئے گا اور اس کو دل و دماغ میں جگہ دیجئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ اب اللہ کی ذات تو لم یلد ولم یولد کی شان والی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، بے نیاز ذات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق